की اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی اور ضرورت ہے یہاں بیان کرنے والی تو انشاءاللہ اسٹیئرنگ خطیب کے ہاتھ میں ہوتا ہے، روٹ بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اگر کوئی اور خواہش ہے آپ کی تو آپ ضرور بیان کیجئے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کی امیدوں پہ پورا اتر سکوں، ورنہ پھر جو ملک صاحب نے کہا ہے انشاءاللہ میں اسی کو بیان کروں گا۔ دنیا میں کسی بھی ادارے میں جب گورنمنٹ کوئی نصاب مقرر کرتی ہے تو اس نصاب کو پڑھانے، سکھانے، سمجھانے کے لیے ٹیچر بھی گورنمنٹ مقرر کرتی ہے۔ کالج میں پروفیسر ہوتے ہیں، لیکچرار ہوتے ہیں، اسکولوں میں ٹیچر ہوتے ہیں، ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پروفیسر ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ نصاب بھی دیتی ہے اور ٹیچر بھی پرووائیڈ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا ایک ادارہ ہے اور اس ادارے میں جو بھی ایڈمیشن لیتا ہے وہ ایڈمیشن کیا ہے؟ کلمہ پڑھ کے ہم وہ ایک فارم فل کرتے ہیں کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ لیکن دنیا کا کوئی بھی ادارہ داخلہ فارم فل کرنے کے بعد اسے پاس نہیں کر دیتا کہ چونکہ تو نے ہمارے ادارے میں ایڈمیشن لیا ہے لہذا تو پاس ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے پھر ایک کورس ہوتا ہے اور اس کو اس کی اسٹڈی کرنی ہوتی ہے، پڑھنا ہوتا ہے، لکھنا ہوتا ہے، یاد کرنا ہوتا ہے، پھر اس کا امتحان ہوتا ہے، پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ اس ڈگری کے قابل ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی جب آپ کو کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام میں ایڈمیشن دے دیتا ہے، ہم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، تو پھر اسٹڈی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک نصاب مقرر کرتا ہے جو مختلف ادوار میں مختلف رہا۔ تورات بھی اسی نصاب کا حصہ تھی، انجیل بھی اسی نصاب کا حصہ تھی، زبور بھی اسی نصاب کا حصہ تھی، اور اب قرآن مجید بھی اسی نصاب کا حصہ ہے۔ پھر اس کو پڑھانے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کی شکل میں ٹیچر بھی خود مہیا کی۔ لوگوں کو اپنی مرضی پر نہیں چھوڑا کہ ہم نے تمہیں قرآن دے دیا ہے، جس طرح چاہے مرضی اس کو سمجھو، پڑھو، جو بھی معنی مفہوم نکالو، چاہے تم ڈاکٹر غلام احمد پرویز بن جاؤ، چاہے تم سمجھ کے قادیانی مرزا قادیانی بن جاؤ، علی محمد مرزا انجینئر بن جاؤ، کچھ مرضی بھی بن جاؤ، غامدی بن جاؤ، بس ہم نے قرآن دے دیا، خود سمجھو خود جانو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن اتارا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود اٹھایا، اس کے معنی اور مفہوم کا ذمہ بھی اللہ نے اپنے اوپر لیا کہ ہم اس کی حفاظت بھی کریں۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، اس کا جمع کرنا بھی، اس کا پڑھانا بھی، ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس کے معنی اور بیان، اس کا ذمہ بھی اللہ کہتا ہے ہمارے ذمہ، یہ اللہ نے اپنے اوپر لیا۔ وہ جب انبیاء دنیا میں آئے وہ اللہ کی منشا کو جانتے ہیں کہ اس جملے سے اللہ کی کیا منشا ہے، کیا مراد ہے، کیونکہ پیغمبر اللہ کے رازوں سے واقف ہوتا ہے، بذریعہ وحی اسے علم ہوتا ہے، امتی اس سے واقف نہیں ہوتی، وہ یہ رہنمائی اپنے پیغمبر سے حاصل کرتا ہے۔ اللہ نے دنیا میں ہمیں ایک ضابطہ دے دیا، بالکل اسی طرح جس طرح ماشاءاللہ آپ یہاں سیال کوٹ میں تقریباً فیکٹری والے ہیں، کاروباری
لوگ ہیں، آپ کو کوئی باہر سے آرڈر ملتا ہے، کوئی فٹ بال گیند کا بال جو ہوتی ہے اس کا آرڈر ملتا ہے، جی ہمیں 1,00,000 گیندیں چاہیے. وہ اس کا سائز آپ کو دیتے ہیں، چمڑا آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ چمڑا ہونا چاہیے، ڈیزائننگ اس کی کلرنگ یہ ہونی چاہیے. ہم 1,00,000 بال آپ سے خریدیں گے. وہ آپ کو سیمپل دے دیتے، آپ اوکے کر دیتے ہیں. اس کے لیے آپ کوئی لمٹ انہیں رکھ دیتے ہیں کہ جی ہم یہ مال آپ کو 15 دن میں تیار کر کے دیں گے. جب وہ آرڈر لینے کے لیے آتا ہے بندہ، کچھ ایڈوانس بھی دے جاتا ہے آپ، اور وہ پہلے کہتا ہے کہ میرا وہ سیمپل دکھاؤ جو میں نے آپ کو دیا تھا. آپ سیمپل دکھاتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ جی اب وہ چیز دو مجھے دکھاؤ جو آپ نے اس سیمپل کے مطابق بنائی. وہ دیکھتا ہے کہ اس کی کا سائز بڑا ہے، جو اس نے آرڈر کیا ہے اس سے اس کا سائز بڑا ہے، جو اس نے کلر دیا ہے اس کا کلر اس سے مختلف ہے لیکن اس سے زیادہ خوبصورت ہے. مختلف ہے لیکن زیادہ خوبصورت ہے. وہ آپ سے کہتا ہے بھائی یہ تو میرے سیمپل کے مطابق نہیں ہے، میں نے تو آرڈر آپ کو اس چیز کا دیا تھا کہ 1,00,000 پیس ایسا چاہیے. آپ لاکھ اسے سمجھائیں کہ بھائی یہ اس سے تھوڑا بڑا ہے، اس پہ چمڑا زیادہ لگا ہے، ہماری محنت زیادہ لگی ہے، ہمارا مٹیریل اس پہ زیادہ خرچ ہوا ہے، اور رنگ جو آپ نے بتایا تھا دیکھو اس میں کہیں بھی گولڈن کلر نہیں تھا، ہم نے اس میں گولڈن کلر لگایا اور یہ خوبصورت زیادہ لگ رہا ہے، اور یہ اس کلر سے مہنگا بھی ہے. وہ ایک نہیں سنے گا کہ بات مہنگے سستے کی نہیں ہے. 5,000 کا نوٹ جو آپ کے پاس اسٹیٹ بینک اپنی سٹیمپ سے جو آپ کو اپنی ضمانت سے دیتا ہے، کوئی دوسرا بندہ اپنی مشین میں اس 5,000 والے نوٹ سے زیادہ بڑا نوٹ اور زیادہ خوبصورت نوٹ چھاپ کر آپ کو دے، آپ لینے کو تیار نہیں. اللہ رب العالمین جس نے جنت اور دوزخ کا مدار ہی اس بات پر رکھا ہے، اور اس نے ایک سیمپل کے طور پر آپ کو ایک ہستی دی، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جیسی نماز پڑھتا ہے مجھے ایسی نماز چاہیے، یہ جیسے روزے رکھتا ہے مجھے ایسا روزہ چاہیے، یہ جیسے حج کرتا ہے ایسے مجھے حج چاہیے، جیسے یہ شادی بیاہ خوشی غمی میں جو کچھ کرتا ہے مجھے خوشی غمی کی رسمیں بھی ویسی چاہیے. جو اولاد کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے مجھے تمہاری اولاد کے ساتھ تمہارا حسن سلوک ایسا چاہیے. والدین کا احترام، بڑوں کا احترام جس طرح یہ کرتا ہے مجھے بڑوں کا احترام ایسا چاہیے. اب آپ کہتے ہیں جی یہ تو آپ نے بہت کم بتایا، میں نے تو اس سے بہت زیادہ کیا ہے، میں نے تو بہت زیادہ کیا. اس رسول نے تو 8 تراویاں پڑھی، میں تو 20 پڑھتا رہا، میں نے تو زیادہ کام کیا. عقل کہتی ہے اجر بڑھنا چاہیے، مگر اللہ کہتا ہے بڑھنا تو بہت دور کی بات، تمہیں وہ بھی نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے، وہ بھی نہیں ملے گا. کیوں کہ سیمپل کے خلاف، اس نمونے کے خلاف. دین کا سمجھنا بڑا آسان ہے اگر کوئی خالی و ذہن ہو کر تقلید کا چشمہ ہٹا کر اس چیز کو اپنے اصلی رنگ میں دیکھے گا. سفید شیشے سے دیکھے گا تو ہر چیز کا رنگ اصلی نظر آئے گا. لال چشمے سے دیکھے گا. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا عید پہ بچوں کے کھلونے لوگ لے کر عیدگاہ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی غبارے لے کر کھڑے ہوتے ہیں رنگ برنگے، اور کوئی میں نے دیکھا ہے پلاسٹک کے چشمے لے کر کھڑے ہوتے ہیں.
ان کے جو گلاسز ہیں کوئی پیلے، لال، نیلے، مختلف کلر کے ہوتے ہیں، گرین. بچے ضد کرتے ہیں ابو مجھے یہ والا چشمہ چاہیے. اب وہ دو بچے ہیں، ایک نے پیلا کلر پسند کیا، ایک نے گرین کلر پسند، دونوں نے لگا لیا. ابا نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گرین چشمے والا کہتا ہے ابو نے کپڑے گرین پہنے ہوئے. پیلے والا کہتا ہے ابو نے کپڑے یلو پہنے ہوئے. غلط کہہ رہا ہے تو دونوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے. باپ دونوں کی آنکھوں سے وہ چشمہ اتارتا ہے اور کہتا ہے بے وقوفو، میں نے کپڑے سفید پہنے ہوئے ہیں، یہ تمہارے چشمے کا رنگ ہے، میرے کپڑوں کا رنگ نہیں ہے. تقلید ایسے ہی رنگ چڑھاتی ہے آنکھوں پر اور دھوکہ دیتی ہے، اور سامنے والی چیز اصلی شکل میں، اصلی رنگ میں نظر نہیں آتی. لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میاں کیا ہمارے علماء قرآن نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے؟ ہمارے علماء میں، مدارس میں یہ چیزیں نہیں پڑھائی جاتی؟ تم ہی ایک آ گئے ہو حق کو سمجھنے اور جاننے والے، اتنے بڑے بڑے علماء. یہ اکثر اعتراض ہوتا ہے ہمارا. میں انہیں کہتا ہوں کہ میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ بلی کے بارے میں مشہور ہے کہ بلی کو خواب بھی چھیچڑوں کے آتے ہیں، یعنی وہ چھیچڑوں کی دیوانی ہوتی. تو وہ کہنے لگا کہ میرے گھر میں بلی ہے، میں اس کے سامنے چھیچڑے کی پلیٹ رکھتا ہوں، وہ اس کو منہ نہیں لگاتا. میں نے کہا نیور، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. نہیں ہوا، آپ چلے میرے گھر دیکھیں. جب ہم جا کے دیکھتے ہیں، وہ پلیٹ رکھتا ہے بلی کے آگے چھیچڑے کی، اور بلی ایک حد تک جاتی ہے اور آگے نہیں جاتی، پلیٹ کے قریب نہیں جاتی. ہم اسے غور سے دیکھتے ہیں، بلی بندھی ہوئی ہے، رسی اس کی اتنی چھوٹی ہے کہ وہ پلیٹ تک نہیں جا سکتی. تو میں نے کہا بھائی پہلے اس کی رسی تو کھول لا، رسی تو کھول، تبھی تو یہ پلیٹ تک جائے گی، پھر پتہ چلے گا یہ چھیچڑوں کی دیوانی ہے کہ نہیں. یہ جو تقلید کی رسی ہے نا، یہ چھوٹی ہے. جہاں قرآن اور حدیث رکھا ہوا ہے، یہ رسی بندے کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیتی. پہلے وہ رسی تو کھولو نا، پہلے وہ رسی کھولو. خود مولانا محمود الحسن بانی دیوبند، وہ ترمذی شریف میں ایک حدیث کی شرح میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو سودا ہوتا ہے نا، جسے بیع خیار کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اگر ایک جگہ بیٹھے بیٹھے میں نے طے کیا جی یہ بوتل جو ہے 20 روپے کی، یہ 20 روپے کی، آپ اس کے خریدار، میں دکاندار. آپ نے کہا ڈن. آپ نے مجھے 20 روپے دے دیے، میں نے آپ کو بوتل دے دی، لیکن آپ نے ابھی تک نہ اسے کھولا، نہ یہاں سے اٹھے، یہیں بیٹھے ہوئے. تھوڑی دیر بعد آپ اسے غور سے دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار میں اسے نیسلے کمپنی کا سمجھا تھا اور یہ تو کوئی دوسری لوکل کمپنی ہے، یہ میں نہیں لیتا ہوں. حدیث کہتی ہے اگر وہیں بیٹھے بیٹھے اس کا ارادہ چینج ہوا ہے تو دکاندار کا فرض ہے کہ اسے 20 روپے واپس کرے، اپنے اس بوتل اس سے لے لے. لیکن اگر وہ گھر چلا گیا، گھر جانے کے بعد پھر آیا اور پھر کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز نہیں چاہیے، تو پھر دکاندار کو اختیار ہے، چاہے تو واپس کر دے تو اس کا احسان ہے، نہ کرے بھی تو گھر سے ہو کے آیا ہے، تو نے یا تو اس کو بدلی کیا ہے یا اس میں کوئی انجیکشن لگایا ہے کسی دوسری چیز کا، میں اب شک میں پڑ گیا ہوں، میں یہ واپس نہیں کروں، اس کو اختیار ہے. لیکن
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جیسے کہتے ہیں نا کہ خان کی ایک ہی زبان، خان کی ایک زبان، وہ نہیں تبدیل ہوتا. ایک دام کسی دکان پہ لکھا ہوتا ایک دام، ٹس سے مس نہیں ہوگا، بتائے گا بھی مہنگا، رعایت بھی نہیں کرے گا، دوسری بات بھی نہیں سنے گا بھی لو یا نہ لو، نہیں تو جاؤ ہمارا ایک ہی دام. امام صاحب فرماتے ہیں اگر وہاں بیٹھے بیٹھے ان کی بات ہو گئی، پیسہ بھی بھلے لے دے دیا، اب بات پکی ہو گئی، اب وہاں بیٹھے بیٹھے بدلے یا گھر جا کے واپس آئے، اب بدل نہیں سکتا. حدیث کہتی ہے وہاں بیٹھے بیٹھے بدل سکتا ہے، امام صاحب کہتے ہیں نہیں بدل سکتا. اب مولانا محمود الحسن اس حدیث پر جب آئے تو وہ فرماتے ہیں الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی، حق اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ حدیث امام شافعی کے مسلک کی تائید کرتی ہے اور ہمارے مسلک یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے خلاف ہے. ہم اس کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ جان کر کے حدیث صحیح ہے، ہم کیوں نہیں مانتے؟ نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ رحمہ اللہ، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں اور ان کی تقلید کرنا ہم پر واجب ہے. یعنی تقلید کی رسی چھوٹی ہے جو ہمیں حدیث تک جانے نہیں دیتی، یہ جان کر کے حدیث صحیح ہے. یہ اس کا جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں ہمارے علماء حدیثیں نہیں پڑھتے ہیں، رسیاں چھوٹی ہیں. پہلے رسی تو کھولو نا، حدیث تو وہ پڑھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں. اللہ تعالی نے ہمیں مکلف کیا، پابند کیا اس بات کا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ایک سیمپل ہے، معیار ہے، اتھارٹی ہے، ایسی کسوٹی ہے کہ ہم اپنے عمل کو ان کے عمل سے پرکھیں. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، وہ وقت یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں، دنیا کے وجود میں آنے سے بھی پہلے رب العالمین نے عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں کا ایک اجتماع بلایا. محمد عربی کی عظمت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے یہ تکلف بھی دنیا کو کر کے دکھایا. ساری دنیا کے سامنے اللہ رب العالمین نے جتنی بھی قیامت تک انبیاء رب العالمین نے بھیجنے تھے، ساری انبیاء کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا. اس اجتماع سے رب العالمین نے خطاب فرمایا اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، وہ لمحہ یاد کرو جب انبیاء کے روحوں کا اجتماع بلا کر رب العالمین نے ان سے ایک قرارداد منظور کروائی. اے انبیاء کی جماعت، میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، دنیا میں تمہیں بھیجوں گا، تمہارے سروں پہ رسالت اور نبوت کا تاج بھی سجاؤں گا، علم و حکمت سے نوازوں گا، بہت سارے اختیارات دے کر تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، قدم قدم پر تمہاری رہنمائی بھی کروں گا. تم دنیا کو ہمارا پیغام سناتے رہو گے، لیکن اسی دوران ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اسی دوران ہمارا آخری تاجدار
اگر تمہارے ہوتے ہوئے آ جائے آخری تاجدار نبوت، آسمان رسالت کا آخری سورج، اگر تمہارے ہوتے ہوئے وہ آ جائے، اس وقت تمہاری ذمہ داری یہ بنے گی، یہ بات اللہ رب العالمین انبیاء سے کہہ رہا ہے، امتیوں سے نہیں، تمہاری اس وقت ذمہ داری یہ بنے گی کہ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم اس پیغمبر کے ساتھ ضرور ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت و تائید بھی کرو گے، اپنی شریعتیں بند کر دو گے، اپنی کتابیں بند کر دو گے، پھر سارا پرچار اس آخری رسول کی کتاب کا کرو گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اللہ نے انبیاء کو بھی پابند کر دیا، اگر تمہارے ہوتے ہوئے آخری تاجدار آ جائے، تم رسول بے شک ہو لیکن وہ آئے گا تمہاری نبوت اور رسالت کا ناسخ کہلائے گا، اس پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید جب اتر جائے گا تمہاری کتابوں کا ناسخ کہلائے گا، تمہاری کتابیں اس کے آنے سے منسوخ ہو جائیں گی۔ لیکن کتنے ظلم کی بات ہے، کتنے ظلم کی بات ہے، آج وہ انبیاء بھی دنیا سے چلے گئے، لوگوں نے پیغمبر علیہ السلام کے آنے کے بعد اس پر نازل ہونے والی کتاب کو اپنا دستور اور منشور بنانے کے بجائے اللہ کے رسول کے امتیوں کے فتوے، امتیوں کے فتووں کو دنیا کا نظام اور قانون بنا کر اپنے اپنے مسلک اور نظاموں پر کھڑے کر دیے، حالانکہ رب العالمین نے جس شریعت کا آغاز آدم علیہ السلام سے کیا تھا، اس کا ابتدائیہ، اس کا حرف آغاز، اس کا حرف اول آدم علیہ السلام کے نام سے رب العالمین نے لکھا تھا، اس کتاب کا تتمہ، اس کا اختتامیہ، اس کا تکملہ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ کے نام سے لکھنے کے بعد اس کتاب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور اس کے ٹائٹل پر لکھ دیا الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن میں نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا، اس دین کی تکمیل کے بعد تمہارے دل میں کسی اور دین کی پیاس، کسی اور نظام کی پیاس تمہارے دل میں باقی نہیں رہنی چاہیے۔ یہ دین اللہ کے زمانے میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ دین مکمل ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے خود اس کی وضاحت کرتے ہوئے بیان فرمایا، آپ نے صحابہ سے کہا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے سامنے تورات کا ایک صفحہ لے کر کے آئے، تورات کا ورق آپ کے سامنے پڑھنے لگے، آپ کا غصے سے ایک رنگ جاتا ہے ایک آتا ہے۔ صدیق اکبر نے حضرت عمر کی توجہ اس طرف دلائی، حضرت عمر نے ورق کو ایک طرف کیا اور فرمایا اللہ کے رسول، میں تو آپ کے رسول ہونے پر، اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوں، میں تو صرف تصدیق کے لیے یہ ورق آپ کے پاس لایا تھا۔ آپ نے فرمایا عمر، میرے آنے کے بعد، قرآن کے اترنے کے بعد تو میرے پاس تورات کے ورق لے کر کے تصدیقیں چاہتا ہے، لو کان موسیٰ حجا، آج اگر وہ پیغمبر جس پر اللہ نے یہ پوری تورات اتاری ہے، تو ایک صفحہ لے کر کے میرے پاس آیا ہے، جس پر اللہ نے یہ پوری تورات اتاری ہے، اگر وہ پیغمبر بھی آج زندہ ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، میرے آنے کے بعد اگر وہ پیغمبر بھی جنت میں جانا چاہتے
تو میری سنت کے در کے سوا انہیں کوئی در نظر نہ آتا. پیغمبر محتاج ہے میری سنت کا جنت میں جانے کے لیے. جنت کے 8 دروازے اللہ نے بنائے ہیں. اللہ کی قسم ایک دروازہ بھی ایسا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستک کے بغیر کھل جائے. اور لوگ کہتے ہیں میاں یہ وہابی لوگ بے پیرے ہیں، بے مرشد ہیں، بے امامی ہیں، ان کا امام ہی کوئی نہیں. قیامت والے دن تو اللہ قرآن میں کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تو ہر کسی کو اس کے امام کے نام سے پکاریں گے. ان کا تو امام ہی کوئی نہیں. یہ بھی غلط فکر. دیکھو میں نے ابھی تک آپ کو نہیں بتایا ہمارا امام کون ہے، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایمانداری سے بتائیے کیا اہل حدیثوں کا کوئی امام نہیں ہے؟ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. اب یہ دیکھو میں نے تو پٹی نہیں پڑھائی ہے. اہل حدیث کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ میرا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کون سی توہین کی بات ہے کہ لوگوں کے اماموں کے ناموں سے پکارے اور اللہ ہمیں اپنے حبیب کے نام سے پکارے. تو یہ سودا کوئی گھاٹے کا ہے؟ اس سے اچھا سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھا سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالی نے اپنے رسول سے یہ بھی کہلوایا. دیکھو نبی مکرم کے ہوتے ہوئے کسی کی پیروی، کسی کی اتباع، نبی مکرم کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت ہی نہیں دی. رسول اللہ نے خود فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل. اگر موسیٰ علیہ السلام تم میں دوبارہ آ جائیں، حالانکہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرنے والے ہیں، اگر وہ دنیا میں دوبارہ آ جائیں فاتبعتموہ، تم اس سچے پیغمبر کی پیروی شروع کر دو، وترکتمونی، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، میرے آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی پیروی تمہیں گمراہ کر دے گی. اللہ کے سچے پیغمبر کی پیروی تمہیں گمراہ کر دے گی میرے آنے کے بعد. جب رسول اللہ کی آمد کے بعد اللہ کے سابقہ کسی پیغمبر کی پیروی گمراہ کر سکتی ہے تو کسی امتی کی پیروی ہدایت کا باعث کیسے بنے گی، جس کو اللہ نے مقرر بھی نہیں کیا. اللہ نے مقرر بھی نہیں کیا. اور کسی مقلد سے آپ پوچھئے 4 امام کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. قرآن میں کوئی اس کا پروف ہے؟ رسول نے بنائے ہیں. حدیث میں کوئی اس کا پروف ہے؟ صحابہ نے بنائے ہیں ان کو. کوئی صحابی ایسا ان میں سے کسی کا مقلد تھا؟ جب یہ جنگ صفین اور جنگ جمل ہوئی نا، حضرت معاویہ حضرت علی کی، حضرت عائشہ حضرت علی کی، یہ جو 2 جنگیں بڑی صحابہ کرام میں ہوئی، جو نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن ہوئی. بہرحال ان جنگوں کے بعد صحابہ کرام میں کچھ 2 گروہ وجود میں آئے. کچھ وہ لوگ آئے جو سیدنا علی کے ساتھ ہوئے، کچھ وہ لوگ آئے جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئے. جو سیدنا معاویہ والا گروہ تھا ان کا موقف تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قصاص لیا جائے. ان کو چونکہ ناحق قتل کیا گیا ہے، اس کا بدلہ لیا جائے، پھر ہم آپ کی بیعت کرنے کو تیار. سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے تھے کہ میں ابھی نیا خلیفہ بنا ہوں، مجھے تھوڑا پاور میں آنے دو، تھوڑا سنبھلنے دو، انشاءاللہ ہم ان سے قصاص بھی لیں گے. لیکن سامنے والا گروہ
صبر نہیں کرتا تھا، یہ مہلت مانگتے تھے، یہ اختلاف کا باعث بنا۔ اور وہ جو صحابہ بٹے جو معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ جو قصاص عثمان کا مطالبہ کرتے تھے وہ عثمانی کہلانے لگے، اور جو سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوئے وہ علوی کہلانے لگے۔ یہ دو تفریقیں ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے آ کر کے پوچھا، عبداللہ آپ یہ بتاؤ، انت علی ملت علی او علی ملت عثمان، آپ ملت علی پر ہیں یا ملت عثمان پر؟ یعنی آپ عثمانی ہیں یا علوی ہیں؟ دوسرا مطلب آپ حضرت معاویہ کے ساتھ ہیں یا حضرت علی کے ساتھ؟ دونوں میں سے کس طریقے پر ہیں آپ، کس کے ساتھ؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، لست علی ملت علی او علی ملت عثمان، میں نہ تو حضرت علی کے طریقے پر ہوں نہ حضرت عثمان کے طریقے پر ہوں، بل انا علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو رسول اللہ کے طریقے پر ہوں۔ اتنا سیدھا، اتنا آسان جواب، میں تو ان کے طریقے پر۔ اللہ تعالیٰ یہی بات آپ سے چاہتا ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ سونے کا کاروبار کرنے والوں سے پوچھئے، سونے کو جس بھٹی سے گزارے وہ اپنا رنگ کبھی تبدیل نہیں کرتا، ہر بھٹی سے نکلتا ہے نکھر کر نکلتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہنا رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ یہ جو حوادث زمانہ ہے یہ انسان کو کندن بناتا ہے، نکھار پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کی جس نہج پر تربیت کی، جس انداز سے تربیت، دیکھو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے مسئلہ پوچھا، حج تمتع کر سکتے ہو؟ کر سکتے ہیں۔ تمتع یہ ہے کہ آپ ایک ہی سفر میں جاتے ہیں، پہلے جا کے عمرہ کر لیتے ہیں اور حج کے دنوں کو ابھی دیر ہوتی ہے، آپ احرام کھول دیتے ہیں اور پھر 8 ذی الحجہ کو پھر سے آپ احرام باندھ لیتے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ عمرے میں یا حج میں ہم جاتے ہیں تو تمتع کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل کر سکتے ہیں۔ پھر اس نے حضرت عمر سے جا کر پوچھا، انہوں نے کہا نہیں کر سکتے۔ پھر اس نے یہ بھی کہہ دیا، تیرا بیٹا تو کہتا کر سکتے ہیں اور تو کہتا نہیں کر سکتے، تیرے بیٹے کی مانے یا تیری مانے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا جب یہ کہتا ہے کہ کر سکتے ہیں، کچھ اور بھی ساتھ کہتا ہے، اور بھی ساتھ کہتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے آپ کا فتویٰ تمہارے بیٹے کو بتایا کہ تیرا باپ تو منع کرتا ہے اور تو کہتا ہے کر سکتے ہو۔ تو اس نے جواب میں کہا ان شریعتا نزلت علی محمد وما نزلت علی ابی، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، میرے باپ پر نازل نہیں ہوئی۔ بڑا آسان جواب۔ لوگ کہتے ہیں اہل حدیث یہ بد تہذیب ہیں، بد تمیز ہیں، ان کو چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں۔ اب آپ دیکھو عبداللہ بن عمر اپنے باپ کے بارے میں کہتے ہیں شریعت میرے باپ پر نازل نہیں ہوئی، وہ اگر نہیں کہتا ہے تو کیا ہوا؟ شریعت رسول اللہ پر نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیتے ہیں، میرا ابا کون ہوتا ہے روکنا؟ جب سیدنا فاروق اعظم کو بتایا گیا تیرا بیٹا منع کرتا ہے، انہوں نے کہا وہ دلیل کیا دیتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ دلیل یہ دیتا ہے شریعت محمد عربی پر نازل ہوئی ہے، میرے باپ پر نازل نہیں ہوئی۔ فوراً سجدے میں گر گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے جو اپنے باپ پر تیرے نبی کی بات کو اونچا رکھتا ہے۔ دیکھو باپ کا ظرف بھی دیکھو، اگر ہم لوگ ہوتے تو کتنا برا مناتے، یار ہمارا بیٹا ہو کر ہمارا لحاظ نہیں کرنا، ہماری بات نہیں ماننا۔
لیکن وہ ظرف دیکھیے کہ وہ خوش ہو رہے ہیں کہ میرا بیٹا نبی کی بات کو اونچا رکھ رہا ہے اپنے باپ کی بات سے. اہل حدیث کا یہی ایک دعویٰ ہے, یہی ایک نقطہ نظر ہے, یہی ایک مزاج ہے کہ جب بھی تمہارا اختلاف ہو کہیں بھی کسی سے بھی, اس اختلاف کو ایسے دور کرو, ایسے رفع کرو کہ یا تو قرآن پر پیش کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر پیش کرو. اللہ کے رسول جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں نا, آپ دنیا سے رخصت ہو اور یہ خبر پورے مدینے میں پھیل گئی, صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے. اتنا 12 ربیع الاول کا دن ہے, صحابہ کرام پر ایسا مصیبت کا ایک پہاڑ آ ٹوٹا. حضرت عمر, حضرت ابو بکر, حضرت عثمان, یہ لوگ اتنے افسردہ, کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا. حضرت عمر نے تلوار نکالی, اسے کہتے ہیں حواس باختگی. تلوار نکالی اور مسجد میں لہرانے لگے. اگر کسی نے کہا نبی فوت ہو گئے تو میں گردن اڑاؤں گا. پیغمبر بلا فوت ہوتا ہے؟ اللہ پیغمبروں کو فوت ہونے کے لیے بھیجتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی صدیقہ کے کائنات کے گھر میں گئے. نبی اکرم کے جسم اطہر پر یمنی چادر, دھاری دار چادر تھی. انہوں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا, پیشانی کا بوسہ دیا, فرمایا اللہ آپ پر 2 موتیں نہیں لائے گا, یہی ہے جو آ چکی ہے. یہ کہہ کر فوراً مسجد گئے. عمر کی تلوار کی کوئی پرواہ نہیں کی, سیدھا ممبر پہ چڑھ گئے. ممبر پہ چڑھ گئے اور خطبہ دیا. خطبہ دینے میں انہوں نے پہلی بات جو بیان فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو شخص تم میں محمد عربی کی پوجا کرتا تھا وہ سن لے, ان محمدا قد مات, اس کا معبود آج فوت ہو گیا. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اس کا معبود زندہ ہے, ایسا زندہ ہے لا یموت, اس پر کبھی موت نہیں آنی. دونوں صحابہ کرام, حضرت عمر بھی ابو بکر صدیق بھی, دونوں کے مقام صحابہ پر واضح ہیں, دونوں کے رتبے اور شان صحابہ پر واضح ہیں. حضرت عمر کا دعویٰ بالکل متضاد, ابو بکر صدیق کا دعویٰ متضاد. حضرت عمر فرماتے ہیں نبی فوت نہیں ہوتے, ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ نبی آج فوت ہو گئے. لیکن صحابہ کرام کس کے دعوے کو مانتے ہیں اور کیوں؟ کس کی بات کی تائید کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ ابھی تک دونوں کے دعوے ہیں, دلیل کسی نے نہیں دی. صدیق اکبر نے اپنے دعوے کی دلائل, اپنے دعوے کے دلائل دینے شروع کیے. فرمایا اللہ قرآن میں کہتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیگر انبیاء کی طرح ایک پیغمبر ہیں. اگر آپ فوت ہو جائیں, اگر آپ قتل کر دیے جائیں تو کیا آپ اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے, ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ دوسری دلیل دیتے ہوئے فرمایا اللہ قرآن میں کہتا ہے حبیب انک میت وانہم میتون, آپ بھی دنیا سے جانے والے ہیں اور یہ جو کافر دن رات آپ کی موت کی تمنا کرتے ہیں یہ بھی تو مرنے والے ہیں. اللہ کے رسول پر اللہ نے قرآن مجید میں میت کے لفظ کا بھی اطلاق کیا. تیسری دلیل دی کہ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں کہتا ہے افإن مت فهم الخالدون. اے حبیب اگر آپ دنیا سے چلے جائیں گے یہ کب تک رہیں گے؟ آخر انہوں نے بھی تو مرنا ہے. کل من علیہا فان
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ساری کائنات پر فنا کی تلوار چلے گی، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات، کوئی بھی باقی نہیں بچے گا سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے. جب قرآن کے یہ دلائل صدیق اکبر نے پیش کیے، سارے صحابہ کہہ اٹھے صدیق جزاک اللہ، آج ایسے لگتا ہے کہ یہ آیات اتری ہی آج، ہم تو بھول چکے تھے، تیرے پڑھنے پر ہمارے ذہن میں یاد آ گئی کہ واقعی اللہ کے رسول نے قرآن کی یہ آیات ہمیں سنائی تھی. اور یہ بات حضرت عمر کی سمجھ میں بھی آ گئی، اور انہوں نے اپنی بے نیام تلوار کو فوراً نیام میں ڈال دیا اور تجہیز و تکفین کے لیے تیار ہو گئے. اللہ کے نبی کے صحابہ میں جب بھی اختلاف آیا، یا قرآن پہ ختم کیا یا حدیث پہ ختم کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں آج بھی ہمارے اختلافات مٹانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ جو نمونہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس نمونے کو معیار بنا کر اپنے اختلافات ان پر پیش کریں. ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. تمہارا کوئی بھی تنازع جھگڑا ہو، اللہ اور اس کے رسول پر پیش کرو، یعنی قرآن اور حدیث پر پیش کرو، تمہارے اختلافات حل ہو جائیں گے، کوئی بھی مسئلہ. اور یاد رکھ لو، میں آخری بات کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں، کہ یہ بھی مقلدین کی پیدا کردہ فکر ہے کہ پہلے قرآن پھر حدیث. یہ اسلام کی فکر نہیں ہے کہ پہلے قرآن پھر حدیث، پہلے قرآن پہلے ہی حدیث. جب بھی سوال کرنے والا مفتی سے سوال کرے اور اس کے دل و دماغ میں قرآن کی آیت کی بجائے پہلے اگر حدیث آ جاتی ہے تو وہ یہ انتظار نہ کرے کہ پہلے میں آیت سوچوں. یہ مقلدین کی سوچ، اسلام کی یہ سوچ ہرگز نہیں. اس لیے کہ جو رسول کا مرتبہ ہے حجت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، معیار اور دلائل کے اعتبار سے، قرآن کا رتبہ اور نبی کا رتبہ حجت کے اعتبار سے دونوں برابر. جس طرح قرآن کی آیت کا انکار کفر ہے، نبی کی صحیح حدیث کا انکار بھی اسی طرح کفر ہے. کوئی فرق نہیں. امام ابو ثور رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا. کسی زمانے میں ایک ہی عورت، جو محلے میں جو بھی عورتیں فوت ہوتی تھیں وہ ان کو غسل دیتی. اتفاق سے محلے میں کوئی عورت فوت ہوئی تو اس غاسلہ کے پاس لوگ گئے کہ ہمارے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے، آپ آ کے میت کو غسل دے دیں، عورت ہے. اس نے کہا مجھے غسل سے تو انکار نہیں ہے، لیکن مجھے پہلے علماء سے ایک مسئلہ پوچھ کر بتاؤ، کیونکہ میں ان دنوں حالت حیض میں ہوں. یہ مسئلہ پوچھ کے بتاؤ کہ میں حالت حیض میں غسل دے سکتی ہوں یا نہیں. اگر دے سکتی ہوں تو میں ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں، اور اگر نہیں دے سکتی تو پھر کوئی اور انتظام کرو. لوگ علماء کے پاس گئے، مسئلہ پوچھتے ہیں. کوئی عالم کہتا ہے دے سکتی ہے، کسی نے کہا دلیل. بولے دلیل تو نہیں، بس دے سکتی ہے، ایسے سمجھ میں آتا ہے دے سکتے. انہوں نے کہا ایسا نہیں، دلیل ہونی چاہیے. پھر کسی کے پاس گئے، اس نے کہا جی نہیں دے سکتی. بھی کیا دلیل؟ بولے بس یہ ناپاکی کی حالت ہے، وہ کیسے ہاتھ لگائے گی؟ غسل تو پاک صاف کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اب وہ اپنے ناپاک ہاتھوں سے اسے کیسے پاک صاف کرے گی؟ اب آپ دیکھیے، یہ جو سوال کرنے کا مزاج ہے نا، دلیل مانگنے کا مزاج، یہ دنیا میں کس مسلک کا ہے؟ صرف اہل حدیث کا. اس مزاج سے لگ رہا ہے کہ وہ پوری بستی اہل حدیثوں کی تھی، پوری بستی اہل حدیثوں کی. جس مولوی سے پوچھتے ہیں وہ جو جواب دیتا ہے اس کو پوچھتے ہیں دلیل کیا ہے. اس سے یہ کہتے ہیں نا کہ میاں یہ آج کل کی پیداوار ہے. آج کل کی پیداوار نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں سیال کوٹ میں فلاں سن سے آئے، لیکن دنیا میں اہل حدیث کسی سن کے محتاج نہیں ہے. یہ ایک نظریہ ہے، ایک فکر ہے جو شروع اسلام سے چلی آ رہی ہے. اسی طرح کرتے کرتے ظہر کا وقت آ گیا. ظہر کا وقت آ گیا اور
میت کو غسل دینے والا کوئی نہیں۔ لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو اس مسجد کے جو امام تھے وہ امام ابو ثور تھے رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے امام تھے۔ یہ جب مسجد میں داخل ہوئے تو کسی نے کہا حضرت گھر میں میت پڑی ہے، غسل دینے والا کوئی نہیں ہے، جو غسل دیتی ہے محلے میں وہ حالت حیض سے گزر رہی ہے۔ اس نے کہا مسئلہ پوچھ کر کے بتاؤ، تو انہوں نے کہا دے سکتی ہے، پریشانی والی کوئی بات، دے سکتی۔ انہوں نے کہا دلیل؟ بولے دلیل بخاری شریف میں وہ آیت جو ہے، وہ حدیث جو ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے وضو کر کے اور حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ وہ جائے نماز مجھے پکڑا دو۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے پکڑا دوں، میں تو حالت حیض میں ہوں۔ گویا جائے نماز تو پاک ہوتی ہے، نماز کا کپڑا ہے، اور میں ناپاکی کی حالت میں ہوں، میں آپ کو جائے نماز کیسے پکڑا دوں؟ آپ نے فرمایا عائشہ جائے نماز پکڑا دو، ان حیضۃ کہ لیست فی یدک، حیض کوئی تیرے ہاتھوں میں نہیں لگا ہوا، جائے نماز اٹھا کے دے۔ تو جب اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا تیرے ہاتھوں میں نہیں، تو اس کے بھی ہاتھوں میں نہیں ہے۔ عورت کیا حالت حیض میں آٹا نہیں گوندتی؟ سارے مرد شوق سے کھاتے ہیں اس پر آٹے کو، جو اس نے اس حالت، یہ تو نہیں ہوتا کہ بھی 10 دنوں میں 7 دنوں میں ماسیاں پکاتی ہیں اور باقی دنوں میں گھر کی بیگمات پکاتی ہے۔ وہ پکاتی ہے، آٹا گوندتی ہے، پیڑے بناتی ہے، روٹی پکاتی ہے، سالن بناتی ہے، گوشت بناتی ہے، سب کچھ کرتی ہے۔ یہ ایک حکمی پلیدی ہے جو فزیکلی ایسا نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نہ پاک ہو گئے۔ اب میں جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ امام ابو ثور سے کسی نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ پہلے کوئی قرآن کی آیت پیش کرو، پہلے کوئی قرآن کی آیت پیش کرو۔ نہ امام صاحب نے یہ سوچا رکو حدیث تو میرے ذہن میں ہے لیکن میں پہلے قرآن تلاش کرتا ہوں، یہ نہیں کہا۔ سوال سنتے ہی جو دلیل حدیث سے آئی یا قرآن سے آئی اس کو پیش کیا اور مسئلے کا حل فرمایا۔ اہل حدیثوں کے لیے الحمدللہ بڑا آسان ہے معاملہ۔ ہمارا کوئی بھی معاملہ کہیں بھی زندگی کے کسی موڑ پر نہیں اٹکتا کہ ہمیں احناف کے فتوے کی ضرورت پڑتی ہو، لیکن احناف کے بے شمار مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ اٹکتے ہیں، پھر ان کے مولوی کہتے ہیں بیوی بچانی ہے تو اہل حدیثوں سے فتویٰ لے لو۔ الحمدللہ ہمیں ان کے فتوے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ محتاج رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کا عامل بھی بنائے، داعی بنائے، اور اللہ رب العالمین زندگی ہماری اسی مشن پر مکمل فرمائے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے، اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے، اپنے نبی کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب فرمائے، اور جس طرح اللہ نے آج ہمیں اکٹھا مسجد میں جمع کیا ہے اللہ اپنی جنتوں میں بھی ہمیں اسے اسی طرح اکٹھا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو مختصر وقت کے لیے، زیادہ لمبا چوڑا وقت نہیں، آپ کر سکتے ہیں اگر ہو تو، زبردستی نہیں۔ جی لگا سر، میں تو اس کا قائل ہوں۔ البتہ کچھ لوگ یہ تکلف بھی کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ پہ دستانہ چڑھا لے یا دوپٹہ ہاتھ پہ ڈال لے، لیکن جب وہ باقی پاک چیزوں سے اس طرح استفادہ کر سکتی ہے تو قرآن سے بھی استفادہ کر سکتی ہے۔ یہ عورت تو پھر بھی مسلمان ہے۔ اللہ کے رسول نے جو ہراکل کو خط لکھا اور قیصر کسریٰ کو آپ نے خط لکھا، وہ سارے مشرک تھے۔ اللہ کے رسول نے بخاری شریف میں آتا ہے ان کو آپ نے خط لکھا تو اس میں قرآنی آیات کوٹ کی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، حالانکہ مشرک کو قرآن نجس کہتا ہے، قرآن کہتا ہے مشرک نجس ہے، اس کو اللہ کے رسول نے قرآنی آیات لکھ کر خط بھیجا، حالانکہ اس نے خط کو پکڑنا بھی تھا، چھونا بھی تھا، کھولنا بھی تھا، پڑھنا بھی تھا، پھر بھی آپ نے قرآن کوٹ کیا۔ تو مسلمان عورت اس سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ مسجد سے گزرا جا سکتا ہے لیکن اس میں قیام نہیں کیا جا سکتا، ٹھہرا نہیں جا سکتا۔ وہ اس وجہ سے نہیں کہ اس کے قدم ناپاک ہیں،
اس وجہ سے نہیں، بس اس حالت میں وہاں بیٹھ نہیں سکتی، اس لیے کہ ایسی چیز میں پھر رحمت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے، اس کے پاس نہیں آتے۔ اسی طرح گھر کے اندر اگر جنبی عورت ہے اور وہ جنبی مرد ہے یا جنبی عورت ہے اور وہ غسل نہیں کرتے ہیں، بعض کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھی شادی کے بعد غسل بھی کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو سب ماں باپ بھی بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا وہ فلاں فلاں کو کارڈ بھجوا دیا، ہال بک ہو گیا، اس کا ایڈوانس دے دیا، کارڈ چھپ گئے، لیکن یہ کوئی بھی نہیں پوچھتا بیٹا اس موقع کی کوئی دعا بھی ہوتی ہے، وہ دعا بھی یاد کرو، امام صاحب کے پاس جاؤ، ان سے دعا پوچھو، اللہ کے رسول کی اس بارے میں کچھ سنتیں ہیں، یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ تو یہ اہتمام اس کا کیا جانا چاہیے۔ باقی مسجد میں قیام نہیں کر سکتی، گزر سکتی، کسی کا گھر ایسا پڑتا ہے کہ راستے میں مسجد ہی کا بیچ میں راستہ پڑتا ہے، اس کو استعمال کر سکتی۔ جی ایک وضاحت ہوگی کہ عیسائی لڑکی سے نکاح مسلمان لڑکا کر سکتا ہے، مسلمان لڑکی سے عیسائی لڑکا نکاح نہیں کر سکتا۔ جب کلمہ پڑھا جائے گا تو پھر تو یہ وہ عیسائی رہے گا ہی نہیں، پھر تو یہ سوال ہی نہیں بنتا۔ ایسے ہوا جیسے آپ پوچھ رہے ہیں، اللہ نے اجازت دی، یہودی ہو اور عیسائی ہو دونوں کی لڑکیوں سے نکاح جائے، جیسے جمامہ سے خان صاحب نے کیا تھا، ایسے جنازے کے لیے جی جنازہ بھی ایک نماز ہے اور نماز کے لیے وضو شرط۔ دعا تو نماز بھی دعا ہے، نہیں بالکل جنازے کے لیے اگر آپ وضو نہیں کریں گے نا تو اللہ نہ کرے پھر آپ کے جنازے میں بھی اللہ ایسے ہی لوگ کھڑے کرے گا جو بے وضو ہوں، وہ پھر ویسا معاملہ ہو جائے گا جیسے کسی کو سیٹھ نے کہا یار نماز پڑھا کر میں تیرے کو فی نماز 5 روپے دوں گا، تو وہ ہفتہ بھر پڑھتا رہا، ہفتے کے کتنے پیسے ہو گئے 5 نماز کے حساب سے، ایک دن کی 5 نمازیں 25 روپے ایک دن کی، اور ہفتے کے کتنے ہو گئے؟ وہ جب لینے گیا تو چودھری نے کہا کہ یار میں تو پکا ہی ہو گیا، میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ تو نے کوئی میری نماز تھوڑی پڑھی، اس لیے کہا تھا اسی طرح تیرے کو نماز کی عادت بن جائے گی۔ بولے مجھے بھی تیری نیت پہ پہلے دن سے شک تھا، اس لیے میں نے بھی جتنی نمازیں پڑھی ہیں ساری بغیر وضو کے پڑھی۔ تو اگر ہم کسی کے ساتھ ایسا کریں گے نا پھر اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی ایسا کرے گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان مرد کی جو زندگی ہے یہ لباس اس کے خلاف ہے، اگر وہ ٹخنے سے نیچے ہے، نماز کا مجھے نہیں پتا لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مرد کی وضع قطع ہے، اور جو عورت کی وضع قطع ہے وہ ٹخنے سے نیچے کپڑا، اگر کوئی مرد عورتوں کی وضع اپناتا ہے تو اس پر لعنت ہے، اور جو عورت مردوں کی وضع قطع اپناتی ہے تو اس پر لعنت ہے، تو یہ لعنت کا موجب ہے۔ اس لیے اس سے صرف نماز کی حالت میں نہیں، بازار میں بھی کپڑا ٹخنے سے اوپر ہی رہنا چاہیے، بھلے لوگ کہیں لگتا ہے چھوٹے بھائی کی شلوار پہن کے آ گیا ہے، لوگ کہتے ہیں نا، ابا کو کہتے ہیں لگتا ہے بچوں کی شلوار پہن کے آ گیا، لیکن کہتے رہے کوئی بات، اللہ راضی ہو، لوگ بھلے ناراض ہوں، اس کی کوئی بات جی۔ اصل میں یہ کام حکومتی سطح پر ہونا چاہیے، جب کوئی ملک اس طرح کی زیادتی کرتا ہے نا، پھر کسی ملک، اب ہم اگر سڑکوں پہ نکلیں اور نکلتے ہیں ٹھیک ہے، ہم اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، قرآن سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس سے حکومتوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اگر حکومتی سطح پر ایسا ہو، مثلا اس ملک کی اگر کوئی اس طرح کی پروڈکٹ ہے جو ہمارے ملک میں آتی ہے، ہم اگر اس کا بائیکاٹ کریں، سعودی عرب والے زیادہ تر اگر کریں، کیونکہ سعودی عرب میں تو دنیا بھر سے چیزیں آتی ہیں، وہ اگر اس طرح کا کریں کہ جی ہم ایسے ملک جو رسول اللہ کی توہین کا باعث بنتے ہیں یا قرآن کی توہین کا باعث بنتے ہیں، یہ میرا خیال ہے اصل میں
ہماری ہی کمزوری ہے، ہم کمزور ہیں، ہماری حکومتیں کمزور ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ امام صاحب اگر میرے سامنے کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو اسے جان سے مار۔ اس نے کہا اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو فرمایا پھر تجھے دنیا پہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تو یہ تو اصل میں ہماری کمزوری ہے، اور یہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو آزماتا ہے۔ بہرحال جو لوگ اس طرح احتجاج کرتے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، تاکہ وہ کراؤڈ جو ہے وہ بڑا نظر آئے۔ کچھ تو اثر ہوگا نا، کہیں دھرنا دیے بیٹھے ہیں، ٹریفک بند ہے، تھوڑی دیر کے لیے لوگ پوچھیں گے بھی کہ یار ایسا کیوں ہو رہا ہے، آپ بتائیں گے، دنیا کو ایک میسج جائے گا کہ یار پوری دنیا میں اس طرح، یعنی مسلمان تو کبھی ایسا نہیں کرتے کہ کبھی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہو، کبھی ہم نے تورات کو جلایا ہو، حالانکہ وہ توراتیں اپنی اصلی شکل میں بھی اب موجود نہیں ہیں۔ پھر بھی ہمارے پیغمبر نے کہا کہ اگر کوئی تمہارے پاس سابقہ کتابوں کو کوئی بات لائے تو لا تصدقوا ولا تکذبوا، نہ تم اس کی تصدیق کرو نہ تم اس کی تکذیب کرو، ہم اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتے۔ ہمارے ہاں تو اتنا ادب ہے ان کتابوں کا بھی، لیکن لوگوں کو بھی مسلمانوں کے جذبات کا احترام اور خیال کرنا چاہیے، اور اگر وہ لاتوں کے بھوت ہیں اور باتوں سے نہیں مانتے تو پھر وہ علاج بھی کرنا چاہیے۔